مسئلہ یہ ہے کہ ترکیوں کی حکومت جو تھی وہ اہل سنت و جماعت کی، اور حکومت ان سے کنہوں نے لی؟ یہ آل سعود اور آل شیخ۔ آل سعود سے مراد یہ بادشاہ ہیں جو چل رہے ہیں، اور ٹیک اوور کرنے کے بعد انہوں نے اس کا نام ہی سعودی عرب اس لیے رکھا، اس کا نام سعود تھا جس نے حملہ کر کے مسلمان حکومت لی۔ آل شیخ جو ہیں یہ آل شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اولاد، یہ آل شیخ کہلاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی عرفان مغل، ایڈیٹر روزنامہ اعتدال ڈی آئی خان، نمائندہ اے آر وائی نیوز ڈی آئی خان، آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر المملکہ العربیہ السعودیہ، آل سعود اور آل شیخ کے خلاف ایک جھوٹا، ایک بدبودار اور ایک مکروہ پراپیگنڈا، اور اس جھوٹے، من گھڑت، گھڑنتو اور مکروہ اور بے بنیاد پراپیگنڈا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کعبے کے امام کے پیچھے، ائمہ کعبہ کے پیچھے، کعبہ کے اماموں کے پیچھے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ائمہ کرام کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا جواز۔ مسئلہ یہ ہے کہ ترکیوں کی حکومت جو تھی وہ اہل سنت و جماعت کی۔ اس ویڈیو کے اندر یہ کہتا ہے کہ ترکیوں کی حکومت اہل سنت والجماعت کی تھی، تو ترکوں کی حکومت اہل بدعت والخرافات کی تھی۔ انہوں نے دنیا بھر میں بے شمار بدعات کو جنم دیا، اور اسی طرح حرمین الشریفین کے اندر بھی ترکیوں کی حکومت نے بے شمار بدعات کو، شرک کو، مزارات کو اور درباروں کو جنم دیا، جو کہ حضور نبی کریم جناب حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف تھیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی شرک اور جب بھی بدعات کا بازار گرم کیا جاتا ہے اور کوئی حکومت اور کوئی حکمران اگر وہ اللہ کی توحید کے دشمن بن جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے حکومتیں چھین لیا کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکومتیں اور ملک عطا کرتا ہے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک اور اللہ معبود برحق کی وحدانیت کا اور اس کی عبادت کا ڈنکا ہر سو بجانے والے ہوں۔ جیسا کہ ترکوں سے حکومت اللہ نے چھینی جو کہ اہل بدعت والخرافات تھے، وہی حکومت اللہ نے آل سعود اور آل شیخ کے حوالے کی کہ جو کہ درباروں مزاروں کے گرانے والے اور شرک و بدعات کا خاتمہ کرنے والے ہوئے۔ اب اس حوالے سے آل سعود کو اور آل شیخ کو مورد الزام ٹھہرانا اور درباروں مزاروں کے گرانے پر جو ہے وہ ان کے خلاف پراپیگنڈا کرنا، تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اللہ قرآن مجید بھی موجود ہے، ہمارے پاس حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی تعلیمات بھی موجود ہیں۔ مطلب ہمارے لیے آج بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اسی طرح تر و تازہ موجود ہیں جیسے صدیوں پہلے حضور نے وہ تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ اس ویڈیو کے اندر اور اس آڈیو ویڈیو کے اندر کہنے والے نے کہا کہ جناب
آل سعود نے حرمین پر حملہ کیا اور گھوڑوں پر بیٹھ کر قتل عام ہوا، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام کو ان کے مصلی پر تلوار سے گردن کاٹ دی گئی اور ان کو قتل کر دیا گیا، یہ محض تارکول کلر کا جھوٹ ہے اور صرف پراپیگنڈا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ میں موجود مزارات ہوں، چاہے مالا نامی قبرستان میں، یا وہ دربار اور مزارات ہوں بقیع قبرستان میں، وہ دربار اور مزار ہوں بقیع قبرستان میں، مزار ہو چاہے اماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر، یا مزار ہو میدان احد میں جناب حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر، یا دیگر شہدائے احد پر، یا اسی طرح جو ہے وہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہو، یا اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کا مزار ہو، یا اسی طرح دیگر اہل بیت کے مزار ہوں مدینہ طیبہ میں بقیع قبرستان میں، تو ان مزاروں اور درباروں کو بے شک گرایا گیا۔ ان درباروں اور مزاروں کو گرایا گیا جس طرح گرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ قبروں کو اور مزاروں کو مسمار کر دیا گیا، اور ہر وہ قبر اسے زمین برابر کر دیا گیا، بریکٹ میں بالشت برابر کر دیا گیا، جس پر مزار تھا، جس پر دربار تھا، جس پر عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں۔ اب اس حوالے سے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو مورد الزام ٹھہرانا، تو یہ تو تھے محمد بن عبد الوہاب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت محمد بن عبداللہ، مطلب پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا اور کیا کروایا۔ اگر مزاروں کو گرانے پر کوئی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو نجدی کہہ کر، گستاخ کہہ کر، اہل بیت کا، صحابہ کا، ازواج مطہرات کا مورد الزام ٹھہراتا ہے، تو پھر اسے چاہیے نعوذ باللہ کہ وہ اعتراض کرے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام پر اور جناب حضرت علی علیہ السلام پر اور اسی طرح دیگر پر۔ تو اس کے لیے میرے مسلمان اور مومن بھائیوں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث دیکھتے ہیں، اور یہ احادیث میں نے یہ حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیث یاد رکھیے محمد بن عبد الوہاب کی نہیں ہے۔ جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں وہ محمد بن عبد الوہاب کی نہیں ہے، یہ حدیث ہے حضرت محمد بن عبداللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آپ کو ایک میں بات سنا دوں، میں سوچ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا پیارا نام ہے۔ محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بت پرستی، مزار پرستی، قبر پرستی سب کا نشٹ ہو گیا، سب کا خاتمہ ہو گیا۔ محمد نام کتنا پیارا نام ہے۔ محمد بن سعود آئے، محمد بن عبد الوہاب آئے تو سبحان اللہ، حرمین 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 وہ مزار پرستی اور قبر پرستی اور بزرگ پرستی سے پاک ہو گئے۔ دعا ہے، اے اللہ تجھے تیری پیاری صفات کے واسطے دعا ہے، ہم پاکستانیوں کو بھی ایک عدد محمد بن سعود اور ایک عدد محمد بن عبد الوہاب عطا کر دے، تاکہ یہاں سے بھی باب حجویری کے کمپلیکس کا خاتمہ ہو جائے، تاکہ یہاں سے بھی جناب پاک پتن دربار کا خاتمہ ہو جائے، گولڑے کا خاتمہ ہو جائے، بری امام کا خاتمہ ہو جائے، یہ جتنے بت کدے بت خانے موجود ہیں، اے اللہ تجھے تیری پیاری صفات کا واسطہ اور وسیلہ ہے، یہ ملک جو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا اور جس کا نام پاک اور پوتر ہے، پاکستان، اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو بھی تو ایک عدد، زیادہ نہیں، ایک عدد محمد بن سعود اور ایک عدد محمد بن عبد الوہاب عطا کر دے۔ محمد نام سبحان اللہ بہت ہی پیارا نام اور بڑی ہی برکتوں والا نام ہے۔ نام محمد کے کیا ہی کہنے، یعنی جناب نبی کریم علیہ السلام کا نام۔
تو آئیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب التوحید ہے. کتاب التوحید کی شرح ہے فتح المجید. یہ کتاب مجھے پڑھانے والے میرے استاد جامعہ الدعوہ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے میں، ان کا بڑا پیارا نام حضرت مولانا جناب سعید طیب بھٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ پر بھی اپنا رحم و کرم کرے. تو بھائیوں، پراپیگنڈا کیا گیا اس ویڈیو میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پلس محمد بن سعود کے متعلق. اب میرے ہاتھ میں ہے فتح المجید شرح کتاب التوحید. پڑھانے والے استاد کا نام کیا ہے؟ سعید طیب بھٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، مدرس جامعہ دعوہ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے جی ٹی روڈ گجرانوالہ. اب اس فتح المجید شرح کتاب التوحید کے اندر کتاب التوحید کی یہ شرح ہے فتح المجید. یہاں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے. یہ حدیث ہے کہاں کی؟ فتح المجید شرح کتاب التوحید. کتاب التوحید میں موجود یہ روایت ہے صحیح بخاری میں. اب جو محمد بن عبد الوہاب کو مزارات گروانے اور محمد بن سعود کو مزارات گرانے پر مورد الزام ٹھہراتا ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر اعتراض کرنا ہے اور دنیا آخرت کرنی ہے برباد، تو نعوذ باللہ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بخاری میں 427 نمبر کی روایت ہے، 427 نمبر کی روایت. بخاری کے بعد یہ روایت آپ کو ملے گی مسلم میں اس کا نمبر ہے 528 نمبر. ابو داود کے اندر اس کا نمبر ہے 4636. ترمذی میں اس کا نمبر ہے 1549. سنن نسائی کے اندر اس کا نمبر ہے 704 یعنی 704. ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 3893. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کی وجہ سے محمد بن عبد الوہاب نے فتویٰ دیا، محمد بن سعود نے اس پہ امپلیمنٹ اس پہ عمل درآمد کرایا، اور آگے معاہد شرطوں نے مزاروں اور قبروں پر بنائے گئے کمپلیکسوں کو ختم کر دیا. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، ان عائشہ ام المؤمنین ان ام حبیبۃ و ام سلمۃ ذکرتا کنیسۃ رأینہا بالحبشۃ فیہا تصاویر. راوی ہیں اما جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ السلام سے ذکر کیا گیا، ذکر کرنے والیاں آپ کی زوجائے محترمہ ہیں. کون؟ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما. ذکر کرنے والی ہیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے حبشے میں گرجا دیکھا، اس میں تصویریں وغیرہ تھیں. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات. جب ان لوگوں کے اندر یہود و نصارہ میں کوئی نیک بندہ مر جاتا تو یہ کیا کرتے؟ بنو علی قبرہ مسجدا، اس کی جناب قبر پر مسجد بنا لیتے، وہاں تصویریں لگا لیتے، اور فرمایا فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ. اللہ کے نزدیک قیامت کے دن یہ سب سے بدترین ہوں گے. محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والوں، محمد بن عبد الوہاب نے اپنے باپ کی حدیث نہیں ذکر کی کتاب التوحید کے اندر. محمد بن عبد الوہاب اپنے نانا کا کلام لے کر نہیں آئے. محمد بن عبد الوہاب کیا کہنے محمد 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 کے. محمد بن عبد الوہاب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آئے. میں پوچھتا ہوں بندے دے اور پوترو، محمد بن عبد الوہاب کے خلاف اور محمد بن سعود کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والوں، درباروں مزاروں کے گرائے جانے پر چیخنے چلانے والے بریلویوں شیعوں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی، اور اتنی ہی مذمت نہیں کی، دیگر احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ اور وہ کیا موجود ہے؟ وہ یہ موجود ہے میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات کے وقت لعنت کر رہے ہیں۔ کون ہیں؟ رحمت للعالمین، مگر کر لعنت رہے ہیں۔ کیوں لعنت کر رہے ہیں اور کس پر لعنت کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ پر لعنت کر رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، یہودیوں عیسائیوں پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ اور ہمارے پاکستان میں کھوتے شاہ کا دربار بھی ہے، کھرکوں کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، یعنی گدھا، جس کو غالباً انگلش میں ڈنکی بولیں گے۔ اسی طرح مگر مچھوں والا دربار، کووں والا دربار، کتوں والا دربار۔ یہ جو ڈی آئی خان کے رہنے والے لوگ مجھے سنے نا، تو ڈی آئی خان ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ براستہ مڈی جو گاؤں ہے، پنڈ ہے، دیہات ہے، آپ ڈی آئی خان سے براستہ منڈی کلاچی کو جائیں، تحصیل یا ضلع کلاچی، مڈی کو جاتے ہوئے بڑی نہر کراس کرنے کے بعد آپ کو ایک گاؤں ملے گا اباشید، شاید کہ وہ ابا شہید تھا، ابھی وہ کثرت استعمال میں ہم اسے کہتے ہیں اباشید۔ اباشید کے گاؤں میں ایک باقاعدہ قبرستان میں مزار ہے، اور اس مزار پہ کتے کی بھی قبر بنا دی گئی، لیکن کہتے نہیں ہیں کتے کی قبر، وہ آپ جا کر پوچھیں گے مجھے دکھاؤ وفادار کی قبر کہاں ہے، پیر کی بھی قبر ہے، پیر کے کتے کی بھی قبر ہے۔ تو پیغمبروں کی قبروں پر دربار، مزار، مسجد بنا لینا لعنتی عمل ہے۔ ظالموں، کتوں کے دربار تم نے بنا لیے، کتنا بڑا یہ شخص لعنتی ہوگا۔ اور پراپیگنڈا کرتے ہو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے متعلق اور محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ کے متعلق۔ شرم سے ڈوب ونجن کا مقام ہے تھوڑے واسطے، تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن وہ جہاں تم ڈوب مرو گے پانی سارا پلید ہو جائے گا، تو پانی کو بھی پلید نہیں کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث۔ اب محمد بن عبد الوہاب نے فتویٰ دیا مزار گرا دو، محمد بن سعود نے آرڈر جاری کیا مزار گرا دو۔ اب اس پر یہ شخص چیختا چلاتا ہے اور روتا ہے کہ بزرگوں اور اہل بیت اور ازواج اور صحابیات اور صحابہ کے مزارات گرا دیے گئے۔ آئیے سنیے، محمد بن عبد الوہاب پہ اعتراض کرنے والوں، بچے کھچے ایمان کا بیڑا غرق کرواؤ اور کرو اس پر آ کر اعتراض۔ یہ حدیث ہے میرے سامنے، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، ہے ابھی مسلم میں، کرو انکار۔ حدیث کے راوی ہیں ابو الحیاج اسدی، ابو الحیاج اسدی اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال علی ابن ابی طالب، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو الحیاج اسدی کہتے ہیں مجھے علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تجھے اس کام پہ بھیجوں، کیا میں تجھے اس کام پہ نہ روانہ کروں؟ کون سا کام؟ جس کام پہ مجھے میرے نبی نے بھیجا۔ آہا سبحان اللہ، کیا میں تجھے اس کام پہ روانہ نہ کروں؟ ہاں، جس کام پہ مجھے میرے نبی نے بھیجا تھا، وہ کام کیا تھا؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث 969 969 نمبر کی روایت، اور صرف ادھر ہی نہیں ہے، آگے بھی سن لو، کیا یاد کرو گے کس سخی سے پالا پڑا ہے۔ ابو داود کے اندر 3218 نمبر پر، ترمذی میں 1049 نمبر پر، سنن نسائی میں 2031 نمبر پر۔ ظالموں، یہ دیکھو محمد بن عبد الوہاب نے مزار گروائے، ہم بھی کہتے ہیں گروائے، اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ ایک عدد پاکستان کو بھی محمد بن عبد الوہاب جیسا عالم و مفتی دے دے، اور محمد بن سعود جیسا وزیر اعظم پاکستان دے دے۔ فی الحال تو خود قبر چٹ وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ بھی قبر چٹ ہے اور وزیر اعظم بھی قبر چٹ، مردہ خور۔ اچھا جی، وہ کام کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا
ابو الحیاج اسدی سے میں تجھے اس کام پہ نہ بھیجوں جس پہ مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا. کام کیا ہے؟ اللہ تدع تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کام یہ ہے ہر اٹھی ہوئی اونچی قبر کو برابر کر دو اور ہر تصویر کو مٹا دو. آپ بتائیے مزار گرے کہ نہ گرے؟ ایک اور حدیث بھی سن لیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ وفی روایت وان یکتب علیہ. پیارے نبی نے قبروں کو پکا کرنا، چونا گچ کرنا اس سے منع کیا. یاد رکھیے آج تو سیمنٹ ریت بجری چلتی ہے نا، پہلے ایک عمارت کو پکا کرنے کے لیے چونا گچ کیا جاتا تھا، چونے کا اس میں استعمال ہوتا تھا. تو چونا گچ کا مطلب ہے قبر کو پکا کرنا، پختہ کرنا. آپ نے قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا. اچھا قبر پر بیٹھنے سے منع کیا. اچھا قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا. اچھا قبر پر لکھنے سے منع کیا. یہ صحیح مسلم اور ابو داود کی روایات میں سے. اب بتائیے پیچھے کیا بچا؟ اور امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں قبروں پر بنائے گئے قبے اور مزارات ان چیزوں کی ممانعت ہے، یعنی یہ چیزیں نہیں بنانی ہیں. تو پیارے نبی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں سے منع بھی کیا اور بنائی گئی کو گرا بھی دیا. اب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کا کیا جرم ہے؟ ہاں مردہ خورو، مردہ پوجا کرنے والو، تم چاہتے ہو کہ حرمین میں بھی مردہ پوجا شروع ہو جائے؟ طواف تو اللہ کے گھر بیت اللہ کا ہے، غلاف تو اللہ کے گھر بیت اللہ پر ہے، چومنا تو حجر اسود کا ہے. قبروں پر غلاف کیوں؟ قبروں کا طواف کیوں؟ قبروں کو چومنا کیوں؟ کیا مردے کی قبر کل قیامت کے دن تیرے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی؟ حجر اسود تو دے گا. کیا اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ تو قبروں کے طواف کر؟ وہی حالت ہے کہ جناب کیا کہتے ہیں اس کو، ہندو کھڑے کو پوجتا ہے اور مسلمان پڑے کو پوجتا ہے. اچھا یہ تو تھے محمد بن عبد الوہاب، محمد بن سعود رحمت اللہ علیہما. آئیے مولانا حالی کیا کہتے ہیں؟ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا اے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں. میں اقبال کہتا ہوں مگر بریلویوں شیعوں پر کشادہ ہے راہیں، مگر بریلویوں شیعوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی کا چاہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. اس میں دیوبندیوں کو بھی شامل کر دیں. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. پھر کہتا ہے ہم اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے
یہ ہمیں مشرک کہتے ہیں، تو بھائی مشرک کے سینگ ہوتے ہیں، اگر مشرک کے بھی بیل کی طرح سینگ ہوتے، بکرے کی طرح سینگ ہوتے، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، ساری دنیا دیکھ لیتی یہ مشرک آ رہا ہے۔ تو مشرک تو ہم کہیں گے بیت اللہ کو چھوڑ کر جو قبر کا طواف کرے، جو حجر اسود کو چھوڑ کر قبر پہ جھک کے قبروں کو بوسے دے، ہاں جی، جو مینا میں قربانیاں کرنے کی بجائے قبروں پہ جا کر جانور ذبح کرے، جو اللہ مدد کہنے کی بجائے یا رسول اللہ، یا علی مدد، یا غوث مدد کہے، مشرک تو ہم کہیں گے، مشرک تو تم ہو۔ ہاں اگر بکرے اور بیل کی طرح مشرک کے بھی سینگ ہوتے، ہم قسم سے مشرک نہ کہتے، ساری دنیا آپ ہی دیکھ کے جان لیتی وہ مشرک آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں اور ان گنت رحمتیں ہوں محمد بن سعود پر اور جناب شیخ محترم حضرت مولانا مفتی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کو اور دنیا میں موجود مسلمان ملکوں کو ایک ایک عدد وزیر اعظم دے دے، محمد بن سعود جیسا ایک عدد مفتی اعظم پاکستان دے دے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ما جیسا۔ انشاءاللہ یہ پاکستان حقیقی معنوں میں پاکستان، پاک جگہ بن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جس نے گالیاں دینی ہے، برا بھلا کہنا ہے، جان لینی ہے، اہلاً سہلاً مرحبا۔ جس نے دعائیں دینی ہیں، اہلاً سہلاً مرحبا۔